الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آج کی میری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 59 میں، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پر اطاعت کا لفظ استعمال ہوا تو اس کی تعریف کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان کاموں کو کرتے جانا، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا کہلاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک فرامین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دی وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس عذاب سے بچنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ ہوگی، اور جو اس حال میں مرا کہ اس کے گلے میں بیعت کا پٹا نہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اسی طرح مسلم شریف کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر کامیابی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم جو فقہا نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم دہ ہے، ہم پر لازم ہے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ان کو کرنا ہم پر لازم ہے، اور جن سے منع کیا ان سے رکنا ہم پر لازم ہے۔ اب یہاں پر اطاعت کرنے کے فوائد ہیں اور نہ کرنے کے نقصانات کو بھی بیان کیا گیا، چند ایک بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کے فوائد میں سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت گزار شخص کو تھوڑے مال پر قناعت دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح اطاعت گزار لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو مال سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے، انہیں مال کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اطاعت گزار کو صبر و شکر کی دولت دے دی جاتی ہے۔ اطاعت گزار کے لیے قبر کے سوالات میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اطاعت گزار کو کل بروز قیامت حساب میں آسانی ہوگی۔ اطاعت گزار حشر کی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اطاعت نہ کرنے کی جو ہے وہ وعیدیں بھی ہیں، اس میں فرمایا کہ نافرمان شخص کو دنیا میں ذلت اور رسوائی ملتی ہے، نافرمان شخص کو طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی مالی تنگی ہوتی ہے، کبھی گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں، کبھی بہن بھائیوں کے جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نافرمان شخص کے برے خاتمے کا بھی جو ہے وہ خوف ہے، اور نافرمان شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والا جو شخص ہے اس کے قبر کے اندر سوالات میں جواب دینے میں بھی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اور حشر کے دن حساب و کتاب میں اس کو مشکل پیدا ہوتی ہے۔ آخری جو ہے وہ پوائنٹ بیان کر کے اجازت چاہوں گا، نافرمان شخص سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ تمام نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان اور بد نصیبی ہے۔ آئیے عہد کیجئے اس رمضان المبارک میں، اور جب تک زندہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا یاد رکھ کر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔